الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 20 اور ہمارے لیکچر کا عنوان ہے سابقہ اہل حدیث عالم اور موجودہ شیعہ کا قرآن کی آیت کا غلط تفسیر بیان کرنا اور اس کی غلط تعویل بیان کرنا اور ایسی ایسی من گھڑت باتیں بیان کرنا جس سے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ آئیں پہلے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ لہذا میں نے قرآن پاک کو ترجمے اسی آیت وجعلنا لہم لسان صدق علیہ کا ترجمہ علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ میں ہوں۔ امام سجاد نے فرمایا میرے دادا علی ہیں۔ حسن حسین نے فرمایا اس آیت میں جو لفظ علی ہے یہ ہمارا دادا ہمارا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ جب قرآن رسول نے علی اور اہل بیت کے حوالے کیا تفہیم کے لحاظ سے تو ہم صحابیوں سے کیوں پوچھیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نہیں، ہم صرف رسول اللہ سے پوچھیں گے تفہیم قرآن، تفسیر قرآن، اور دوسرے نمبر پر اہل بیت رسول سے پوچھیں گے۔ تو جناب علامہ محمد اسماعیل صاحب مناظر اسلام نے قرآن کے سورہ مریم سے علی ابن ابی طالب کا نام دکھلا دیا، تو میں نے اسٹیج پر چڑھ کے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے مذہب اہل حدیث اختیار کیا اور اہل حدیث مذہب کو چھوڑ کے شیعہ مذہب کا میں نے کلمہ پڑھا، وہی کلمہ جو ہمارے اہل حدیث کے کتابوں میں موجود تھا اب بھی موجود ہے، جسے کہ جیسا کہ آپ سامعین کرام نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں یہ جو مولانا ہے مولانا عبداللہ جروار، یہ کہتے ہیں کہ میں مولانا سید بدر الدین شاہ راشدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں استاد تھا اور ان کی مسجد کا خطیب تھا۔ کہتے ہیں میرا مناظرہ ہوا، میں مناظرے کے لیے تیار ہوا اور مولانا اسماعیل دیوبند جو تھے فیصل آباد والے، ان کے ہاتھ پر میں نے اہل تشیع کا مذہب قبول کیا۔ اور بات کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں کہ میں نے شہادت ثلاثہ پڑھی۔ اللہ کے بندو، شہادت ثلاثہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی سے بیعت لی تو اس بات کی بیعت لی اللہ کو ایک مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس بات کی گواہی دو۔ یہ نہیں کہا کہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھایا، کیوں؟ یہ کلمہ تو کسی امام سے، کسی محدث سے، کسی مفسر سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ایسی باتیں کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی باتیں اور ایسے نظریات پھیلانا چاہتے ہیں کہ جس سے سادہ لوگ مسلمان گمراہ ہوں۔ ان کو چاہیے کہ اپنا جو ہے بیان بازی ایسی نہ کریں کسی مسلک کے خلاف۔ آپ نے جو کیا وہ اپنے لیے کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اس کو قیامت کے دن آپ کو خود جواب دہ ہونا ہے اس بات کا۔ اور یہ چیز نہیں ہے، یہ آپ جو کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھا میں نے، علی ولی اللہ کا کلمہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے۔ یہ تو ہے چیز کہ حضرت علی علیہ السلام یا 12 امام 14 معصومین میں سے کسی نے نہیں پڑھا، کسی صحابی نے نہیں پڑھا، اور کسی کتاب میں نہیں ہے یہ چیز جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں بھی تفضیلی شیعہ تھے، فلاں بھی تفضیلی شیعہ تھے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تفضیلی شیعہ تھے تو بیان تو کریں کہ کون تفضیلی شیعہ تھے اور کون نہیں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ تفضیلی شیعہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ان سے محبت کرنا،
اور منافق جو ہوگا وہی بغض رکھے گا جناب علی علیہ السلام سے۔ اور آیت کیا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دکھاؤں گا قرآن میں سے۔ یہ کیسی بچوں والی باتیں کرتے ہیں آپ کہ میں فلاں کے نام دکھاؤں گا، فلاں کے نام دکھاؤں گا، یہ چیزیں حق ہونے کا دلیل نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام قرآن میں انہوں نے دکھایا اور میں شہادت ثلاثہ پڑھ کے اہل تشیع کا مذہب قبول کر لیا۔ شہادت ثلاثہ تو ثابت ہی نہیں ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور جس آیت کو وہ بیان کر رہے ہیں اپنی من گھڑت تعویلیں کر کے، جیسے دوسرے جو ذاکرین ہیں من گھڑت تفصیلیں اب تعویلیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی، احادیث کی، مولا علی علیہ السلام پر تہمتیں لگاتے ہیں، ویسے یہ بھی اپنی بیان بازی کر کے تہمتیں لگا کر کہتے ہیں کہ جی میں تفصیلی شیعہ، وہ بھی فلاں تفصیلی شیعہ، فلاں تفصیلی شیعہ، اور میں بھی شہادت ثلاثہ پڑھ کے شیعہ ہو گیا۔ وہ آیت وہ کیا پڑھ رہے ہیں، سورہ مریم کی آیت پڑھ رہے ہیں جی، آیت نمبر 50 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور کیا کہتے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ آیت نازل کس کے بارے میں ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ آیت وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا، اس میں جو علیًّا آیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام ہے، حالانکہ علیًّا کا مطلب ہے بلندی، ناموری، شہرت۔ اور اس آیت کا یہ ہے کہ اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ کن کو عطا کی؟ پچھلی آیت میں اس کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کو رحمت دی اور ان کو ہم نے سچی ناموری عطا کی۔ سچی ناموری عطا یہ ہے کہ وہ جتنے بھی سماوی ادیان ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی اس میں حضرت علی علیہ السلام کا نام ہے۔ اور ایسی تفصیل تو ہے کسی شیعہ محدث، کسی شیعہ معلم نے بیان نہیں کی۔ اسی طرح ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ محسن علی نجفی صاحب کی تفسیر جو ہے تفسیر الکوثر، اس میں دیکھیں کہ اس میں کیسے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ پھر اسی طرح ایک شیعہ اور عالم ہے ہندوستان کے، سید علی نقی النقوی لکھنوی، ان کی تفسیر کی ہم آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں۔ پھر اس میں آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ یہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے کیا کیا من گھڑت باتیں، من گھڑت روایتیں بیان کر دیتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے صرف یہ التماس ہے، یہ التجا ہے کہ جو بھی، جب بھی، کہیں بھی، کبھی بھی کوئی بات اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کرے تو اس سے کہیں کہ قرآن سے دکھائیں، احادیث سے دکھائیں، صحیح احادیث سے بیان کریں، ہمیں قصے کہانیاں نہ سنائیں، ہمیں گمراہ نہ کریں۔ یہ ایسی باتیں کر کے ہمارے بچوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میری متعصب سے بات نہیں ہے، جو تعصب کرے، جو نفرت انگیز بیانات کرے، میری اس سے بات نہیں ہے۔ تعصب کی اینک اتار کر اور حب اہل بیت اور حب نبی اور حب صحابہ کی اینک لگا کر قرآن کی تفسیر اور تشریح اور احادیث پڑھیں، سنیں، سنائیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دین کیا ہے۔ دین نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اور اس دین پر حق بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وہی سچ، حق سچ بیان کرتے ہیں۔ جب بھی ہم میں اختلاف ہو ہمیں چاہیے کہ ہم بات کو لوٹائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ایسے نہیں ہم کسی مولوی کے پیچھے لگ جائیں، کسی ذاکر کے پیچھے لگ جائیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ یہ جو بیانات اور ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات کا، ان تفاسیر کا، ان تشریحات کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی اس موضوع پر بات کرے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ دکھائیں، اہل بیت کی تفسیر سے دکھائیں، کسی امام کے قول سے دکھائیں، کسی محدث کے قول سے دکھائیں۔
میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کرتا ہوں کہ آپ خود اس آیت کی شان نزول دیکھیں، سورہ مریم کی جو یہ آیات ہیں اس کو خود پڑھیں، اس کی تشریح دیکھیں، تفسیر دیکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو مولانا عبداللہ جروار ہے یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کرتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں نے جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، جو حق بات مجھ سے ہوئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ